اس رب ذوالجلال کا بے انتہا شکر و احسان اور میرے اور آپ کے پیغمبر کائنات کے حاجی امام مقتدی رہنما بہتر و بڑھتر صاحب حوض کوثر نبیوں کے افسر خاتم الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر انگنت ولا تعداد درود و سلام کے بعد رب ذوالجلال کی توفیق اور اس کے نہایت ہی فضل سے جمعیت اہل حدیث حیدرآباد سکندر آباد کی جانب سے منعقد اس باوقار اور روح پرور قرآن و سنت کے سپوتوں کی ایک اچھی خاصی جمعیت سے بھرپور حاضری سے بھرپور اس اجلاس عام کی آخری نشست اور آخری گفتگو کے موقع پر قرآن مقدس کی 3 جگہوں سے ایک ہی مضمون ایک ہی مرحلہ اور ایک ہی بات کو اللہ کے بندوں کے ذہنوں میں راسخ پختہ مضبوط اور مستحکم کرنے والی سردار آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ اللہ رب العزت نے بنیادی طور پر تینوں جگہوں کی آیتوں میں قیامت کے دن کے ایک انتہائی ناگزیر اور سنگین مرحلے کا تذکرہ کیا ہے، اور اس سنگین مرحلے کا نام ہے وزن اعمال، عملوں کا تولا جانا۔ انسان مرد ہو یا عورت، اس نے اپنی اس زندگی میں جو بھی کچھ کیا، اچھا کیا تو وہ بھی، برا کیا تو وہ بھی، اجر و ثواب کے کام کیے، یہ کام بھی، اور رب کی نافرمانی اور گناہ کے کام انجام دیے تو وہ بھی، بڑے کام کیے وہ بھی، چھوٹے کام کیے وہ بھی، اور اس قدر چھوٹے بھی کہ رب العالمین نے مثال اور تعبیر دے کر بتلایا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، اگر یہ اچھے یا برے عمل ان کی مقدار اور حیثیت رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگی، تب بھی اس رائی کے دانے کے برابر کے عمل کو بھی تول لیا جائے گا۔ یہ ہے وزن اعمال کا مرحلہ۔
جو آخرت کے مراحل میں سے ایک سنگین اور ناگزیر مرحلہ ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم قیامت والے دن حشر کے میدان میں اس سنگین پیشی کے موقع پر بالکل ٹھیک اور درست تولنے والی ترازو لا کر رکھ دیں گے۔ پھر رب العالمین نے فرمایا فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، عملوں کے اس تولے جانے میں، وزن اعمال کے اس مرحلے میں کائنات کے کسی شخص کے ساتھ، کسی مرد کے ساتھ، کسی عورت کے ساتھ کسی قسم کا کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ پھر رب العالمین نے فرمایا اگر ان کے یہ اعمال وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، رائی کے دانے کے برابر بھی ہوں گے تو ہم ان کو لے آئیں گے۔ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، ساری کائنات میں ہم سے زیادہ اچھا حساب لینے والا کوئی گزرا؟ حساب کے لیے ہم کافی ہیں۔ سورہ الانبیاء آیت نمبر 47 اور دوسری جگہ سورہ الاعراف کی 8ویں اور 9ویں آیتوں میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقِّ، قیامت کے دن حشر کی اس پیشی کے موقع پر عملوں کا یہ تولا جانا، یہ وزن اعمال عین حق ہے جس میں کسی قسم کی شک اور تردد کی کوئی گنجائش باقی رہتی۔ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقِّ، پھر رب العالمین نے فرمایا فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ جن کے عملوں کے شامل حال اللہ کی رحمت رہی اور جن کی نیکیوں کا پلہ بھاری نکلا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، رب کی توفیق اور اس کے نہایت ہی فضل سے جنت ان کے ہاتھ آ گئی، یہ کامیاب ہو گئے۔ پھر رب العالمین نے فرمایا وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، لیکن بدقسمتی سے جن کی نیکیاں کم اور برائیاں زیادہ نکلی، سڑ چڑھ کر بولنے لگی، رب العالمین نے فرمایا فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، نعوذ باللہ، ان کی بات بگڑ گئی ہے، یہ گئے کام سے جہنم واصل ہوئے۔ پھر رب العالمین نے فرمایا کہ ایسا اس لیے ہوا بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ، دنیا کی زندگی میں ایسے ہزاروں اجلاس سنے، علماء ربانی کی زبانوں سے علم و عرفان کی بدلیاں برستی ہوئی دیکھی، لیکن اپنے گناہ سے یہ واپس نہ پلٹے، ہماری آیتوں کو سن کر پسے پشت ڈال دیا، ہماری آیتوں کے ساتھ ظلم کیا، جس کی پاداش میں ان کی نیکیوں کے پلے ہلکے اور گناہوں کے پلے بھاری ہو گئے۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 8 اور 9 اور تیسری جگہ قرآن کریم کے 30ویں پارے کی مشہور سورہ القاریعہ، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا القاریعہ، کھڑکھڑا دینے والی
مدہوش کر دینے والی، پتوں کو پانی کر دینے والی، لرزہ براندام کر دینے والی۔ پھر رب العالمین نے ارشاد فرمایا، مخاطب کون ہے؟ محمد الرسول اللہ، اونچی آواز سے کہیے صلی اللہ۔ اصل میں اجلاس کے منتظمین کو چاول کبھی نہیں کھلانا چاہیے، وہ بھی دوپہر کے وقت، کیونکہ اگر انہیں دوپہر کو اجلاس چلانا ہے اور چاول کھلانا ہے تو سننے والوں کی پوزیشن اس وقت ایسی ہو جاتی، ان کے آنکھیں بند ہو جاتی، منہ کھلے رہ جاتے۔ تھوڑی سی دیر آپ کے صبر کا اور امتحان لیا جانے والا ہے، اس لیے یہ اس آخری گفتگو اس فقیر کی صدا کو بھی سن لیجئے۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وما ادراک ما القاریہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نہیں جانتے، آپ کو نہیں پتا کہ یہ کھڑکھڑا دینے والی، مدہوش کر دینے والی، پتوں کا پانی کر دینے والی، لرزہ براندام کر دینے والی یہ چیز ہے کیا؟ پھر رب العالمین نے فرمایا، رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن یہ کھڑکھڑا دینے والی، پتوں کو پانی کر دینے والی، لوگوں کو، انسانوں کو بدحواس کر دینے والی یہ چیز جب رونما ہوگی، کائنات میں بپا ہوگی، تو صورتحال یہ ہوگی کہ یہ سلیم العقل انسان، یہ ہوشیار آدمی، یہ لوگ بکھرے ہوئے پتنگوں کی مانند ان کی حالت ہو جائے گی، اور یہ بڑے بڑے مضبوط پہاڑ اس چیز کی تاب نہ لا کر روئی کے گالوں کی مانند اڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔ پھر رب العالمین نے ارشاد فرمایا، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس کی نیکی کا پلہ بھاری نکلا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو وہ اپنی من پسند زندگی میں ہوگا۔ آخرت کی ہماری من پسند زندگی کون سی ہے؟ پھر چپ ہو گئے۔ جنت کا حصول، اس آدمی کے ہاتھ جنت آ گئی۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ۔ پھر رب العالمین نے فرمایا، وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، لیکن جن کا نیکی کا پلہ ہلکا اور بدی اور گناہ کا پلہ بھاری نکلا، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، تو اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے۔ پھر رب العالمین نے اپنے رسول کو ایک ہی صورت میں دوسری مرتبہ للکارا، وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، کائنات کے رسول، ہادی، پیغمبر، اللہ کے بعد کی سب سے بڑی ہستی، جس طرح سے آپ یہ نہیں جانتے کہ القاریہ کیا ہے، اسی طرح سے آپ کو یہ بھی نہیں معلوم کہ ہاویہ کس چیز کا نام ہے۔ اس سے کوئی بات سمجھ میں آتی ہے؟ اللہ کا اسلوب بیان دیکھو۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے رب العالمین کی ذات نرالی ہے، انوکھی ہے، بے مثال ہے، جس کے بارے میں وہ خود فرماتا ہے،
لم یکن لہ کفوا احد لم یکن لہ شریک فی الملک لا یشرک فی حکمہ احدا لیس کمثلہ شیء. ساری کائنات میں روئے زمین کے اوپر آسمان کے سائے تلے زمین میں زمان میں مکی میں مقام میں آسمانوں میں زمینوں میں دریاؤں میں کوثروں میں ریگزاروں میں بحر و بر میں خشک و تر میں نہ اس جیسا کوئی نہ اس کی برابری کا کوئی. اور اس سارے کارخانے قدرت میں نہ اس کی عبادت میں کوئی شریک اور نہ اس سارے کارخانے قدرت میں اس کا کوئی حصے دار ساجیدار. بے مثال ہے، انوکھا ہے، نرالا. جس طرح سے رب العالمین کی ذات انوکھی اور نرالی ہے، اسی طرح سے اس کا اپنے بندوں کو اپنی بات کے سمجھانے کا انداز اور ڈھنگ بھی اتنا ہی نرالا ہے. دیکھیے، بات قیامت کے دن کے ایک مرحلے کی فکر آخرت کی جا رہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں اصلاح و تطہیر عقیدہ کا کام ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ کس سے مخاطب ہے؟ حضرات، میں اس راستے پر جانا نہیں چاہتا، ورنہ یہ وقت نہایت ہی تنگ دامنی کا شکار ہو جائے گا. ایک ہی سورہ میں دو مرتبہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو للکارا، کہا نبی رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم، جس طرح سے آپ کو القاریہ کیا چیز ہے یہ نہیں معلوم، اسی طرح سے آپ یہ بھی نہیں جانتے کہ حاویہ کس کو کہتے ہیں. یہ کون سی چیز ہے؟ یہ رب العالمین کا اپنے عقیدے کو اپنے بندوں کے ذہنوں میں راسخ، پختہ، مضبوط اور مستحکم کرنے کا الہی منہج ہے، اللہ کا طریقہ کار ہے. اور ایسا اس لیے ہوتا ہے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ماں اور بہنوں، ہمارے کلمہ شریک، کلمہ گو بھائیوں، جو آج اللہ کی توفیق سے حیدرآباد کی اس سرزمین پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے ادنا خادموں سے قرآن و سنت کی للکار کو سن رہے ہیں، اور آج کے بعد جدید وسائل کے ذریعے جن تک ہماری آواز پہنچے گی، الحمدللہ اس طرح کا قرآن و سنت کا جہاں کہیں بھی اسٹیج سجتا ہے، ہماری ایک دعوت فکر ہوتی ہے. اور وہ دعوت فکر کیا ہے؟ وہ دعوت فکر یہ ہے، بالخصوص اسلامی عقیدے کے تعلق سے. کیوں؟ اس لیے کہ الحمدللہ میں صبح سے دیکھ رہا ہوں یہ جو اللہ رسول کے دیوانوں کی بھیڑ اور جنگٹھا یہاں پر صبح گئے سے نہایت ہی سکون و اطمینان کے ساتھ بیٹھ کر اللہ کی، اس کے رسول کی، اس دین کی، اپنی اصلاح کی سمجھ لے کر بیٹھا ہوا ہے. سیکھنے اور سکھانے کے لیے جو طبقہ بیٹھا ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ امت کا روشن ضمیر، روشن دماغ طبقہ یہاں پر بیٹھا ہوا ہے. اور الحمدللہ آپ تمام حضرات اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں، مانتے ہیں کہ کیڑے لگا ہوا بیج کبھی اگ نہیں سکتا. کیڑے لگا ہوا بیج کبھی اگ سکتا؟ اور زور سے تو بولو، صرف مولویوں کے پھیپڑوں کے زور لگواؤ گے، اپنا کچھ خرچ نہیں کرو گے. بولو دوستو، کیڑے لگا ہوا بیج کبھی اگ نہیں سکتا، اور جب اگ نہیں سکتا
تو اس کے پھل دینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ماں اور بہنوں، ہمارے کلمہ شریک، کلمہ گو بھائیوں اور بہنوں، اگر اسلام کے اس صاف اور شفاف عقیدے میں کسی قسم کے شرک و کفر کے، بدعت و ضلالت کے، گمراہی کے، بے دینی کے، خرافات کے کیڑے سرایت کر گئے ہوں گے، یاد رکھیے پوری زندگی آدمی، مرد ہو یا عورت، اسلام کے نام پر قربان کر دے، تب بھی اس آدمی کو اس کا یہ کھوکھلا عقیدہ کسی قسم کا کوئی فائدہ دے سکتا۔ میں نہیں کہتا، رب کا قرآن کہتا ہے۔ اس لیے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ماں اور بہنوں، ساری کائنات کے مسلمانوں کے نام ہماری ایک دعوت فکر ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ کی رگوں میں اسلامی غیرت کا خون دوڑ رہا ہے، اور اگر آپ کے سینوں میں اسلامی حمیت کا دل دھڑک رہا ہے، تو رب العالمین آپ کو توفیق دے تو زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ قرآن کریم کو اس کے صحیح ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھ جائیں گے۔ کوئی غلط بات کہی ہے؟ قرآن پڑھو، قرآن سیکھو، قرآن سمجھو، یہ ہمارا دستور ہدایت ہے۔ اور ایسا اس لیے کہتا ہوں کہ جس دن یہ بھولی بھالی عوام، یہ سادہ لوگ، پبلک، اللہ کے بندے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی، جب قرآن کریم کو اس کے صحیح ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھنے لگ جائیں گے تو انشاءاللہ دن تو دن ہے، رات کی تاریکی اور اندھیرے میں بھی آپ کو عقیدے کے نام پر گمراہ کرنے کی کوئی ہمت کر سکتا؟ قرآن پڑھو، قرآن سیکھو، قرآن سمجھو، یہ ہمارا دستور ہدایت ہے۔ رب العالمین نے فرمایا، عقیدے کی اصلاح اور تطہیر فرمائی، امت کا ایک بہت بڑا طبقہ اللہ انہیں معاف فرمائے، ان کے لیے ہدایت کا سامان پیدا فرمائے۔ ایک بات یاد رکھیے کہ قرآن و سنت کے اسٹیج سے اس قسم کی فکر کے حاملین کے لیے اگر کوئی کلمات نکلتے ہیں تو کوئی شخص، کوئی مرد، کوئی عورت، کوئی فرد بشر، کوئی مائی کا لال ہرگز اپنے ذہن کے کسی زاویے میں اس بات کو لانے کی کوشش نہ کرے کہ ہاشا وکاللہ ہمیں اپنے بھائیوں سے کسی قسم کی کوئی نفرت ہے، کوئی عداوت ہے، کوئی ان سے پرانا بیر چلا رہا ہے، ہاشا وکاللہ۔ اللہ اس دن کا سورج دیکھنا نصیب مت کرنا جس دن ہمارے دلوں میں، قرآن و سنت کے ماننے والوں کے دلوں میں اپنے کلمہ شریک، کلمہ گو بھائیوں اور بہنوں کے تئیں نفرت کا کوئی جذبہ پیدا ہو جائے۔ ہم تو یہ محنتیں صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم اپنی آنکھوں سے قرآن و سنت کی روشنی میں اپنے اتنے سارے بھائیوں کو وحدہ لا شریک لہ کی چوکھٹ سے ہٹ کر اس کے مجبور اور منو مٹی کے نیچے دبے ہوئے بندوں کے سامنے بھکاری بنا ہوا دیکھ کر اور جہنم کی راہ پر چلتے ہوئے دیکھ کر ہم سے رہا نہیں جاتا، اس لیے ہم ان کو یہاں سے للکارتے ہیں، بلاتے ہیں، پکارتے ہیں، سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اسی طرح سے شاہ راہ سنت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سیدھی، سچی اور صاف اور شفاف راہ
جس کے لیے خود نبی نے تعبیراتی کلمات ادا کیے، جس کی رات بھی دن سے زیادہ روشن ہے، اس شاہ راہ محمدی کو چھوڑ کر اپنے خود ساختہ بنائے ہوئے پیروں فقیروں مولویوں مفتیوں علاموں ملنگٹوں کی پگڈنڈیوں اور پتلی گلیوں سے گزرتا ہوا دیکھ کر ہمیں حیا آتی ہے کہ کونین کی رحمت کو چھوڑ کر، دارین کی سعادت کو چھوڑ کر، محمد الرسول اللہ کے سیدھے راستے کو چھوڑ کر یہ ہمارے بھائی، یہ ہماری بہنیں کہاں چلی ہیں۔ اس لیے ذہن کے کسی زاویے میں اس بات کو ہرگز نہ لائیں۔ رب العالمین نے تطہیر اور اصلاح عقیدہ کا سامان پیدا کیا۔ ایک ہی چھوٹی سی صورت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے عقیدے کو بالکل کلیئر، صاف اور شفاف کر دیا کہ جیسے آپ کو القاریہ نہیں معلوم، اسی طرح سے آپ حاویہ بھی نہیں جانتے، جس کا مطلب ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، سید الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں، اور رب العالمین کی بے پناہ رحم و کرم آپ کے ساتھ ہیں، فضائل ہیں، درجات ہیں، برکات ہیں۔ ان سب کچھ کے ہوتے ہوئے بھی محمد الرسول اللہ عالم الغیب، میں نہیں کہتا، رب کا قرآن کہتا ہے۔ قرآن پڑھو، قرآن سیکھو، قرآن سمجھو۔ پھر رب العالمین نے بتلایا، جہاں القاریہ کو بتلایا وہاں حاویہ کا تذکرہ کیا۔ وما ادراک ما ہی، آپ کو نہیں معلوم حاویہ کس کو کہتے ہیں؟ نار حامیہ، یہ بھڑکتے ہوئے شعلوں کا نام ہے حاویہ۔ کون جائے گا اس میں جس کی نیکیاں کم اور برائیاں سر چڑھ کے بول رہی ہیں؟ حضرات گرامی، سر دست عقیدے آخرت اور عقیدہ آخرت کے ایک نہایت ہی سنگین مرحلے کا اس بات کرنے والی، اس کو پختہ مضبوط اور مستحکم کرنے والی یہ 3 جگہوں کی سردار آیتیں آپ حضرات کے سامنے رکھ دی گئی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ بات ان آیات کی روشنی میں متحقق ہے، مستحکم اور پختہ ہے، 2 ٹوک ہے جس میں کسی شک اور شبہ کی گنجائش باقی نہیں رہتی کہ انسان یہاں جو کچھ بھی عمل کرتا ہے، جو کچھ بھی عمل کر کے جائے گا، قیامت والے دن اس مرحلے میں یہ اعمال بولو تول لیے جائیں گے۔ کیا کر لیے جائیں گے؟ پکی بات ہے نا، مضبوط بات ہے نا۔ ارے اس میں شک کیا ہے؟ خود رب العالمین بول کر کہتا ہے والوزن یومئذ الحق، اس دن عملوں کا تولا جانا یہ عین حق ہے، اتنا حق ہے جتنا رب العالمین حق ہے کہ نہیں؟ مضبوط بات ہے نا، یہ اعمال تولے جائیں گے۔ لیکن سوال یہ ہے دوستو، بھائیوں، بزرگوں، کہ یہ جو اعمال جو ہم انجام دے رہے ہیں، عبادات، سنن، حدود، حلال حرام، احکام، جائز ناجائز، نوافل، خیرات، صدقات، سلوک و معاملات، یہ جتنے اعمال ہیں جن کا اسلام نے ہمیں پابند کیا ہے، کیا ان عملوں کا کوئی ظاہری جسم ہے؟ ان کا کوئی وجود ہے کہ ان کو وزن کے پلڑے میں رکھ کے تول لیا جائے؟ بظاہر نہ ان کا کوئی جسم ہے اور نہ کوئی وزن فکس ہے کہ آپ نے ابھی 2 نمازیں سنت کے مطابق بحمداللہ جمع بین الصلاتین کے ساتھ پڑھی، کیا عصر کی نماز کا سلام پھیرتے ہی آپ کو اتنے کوئنٹل، اتنا وزن کے برابر ثواب مل گیا؟ کیا یہ وزن فکس ہے؟ اب بولو تو صحیح، نہیں ہے نا؟ سو مت جانا، بس جاگتے رہنا، کیونکہ قرآن زندوں کو تبلیغ کرنے کے لیے آیا، مردوں کو نہیں۔
لیُنذِرَ مَنْ کَانَ حَیًّا، یہ مردہ بخش کتاب نہیں، لوگوں نے مردہ بخش بنا دی. جب زندوں کو ہضم نہیں ہوئی، دکانیں نہیں چلی، تو مردہ بخش کتاب بنا دیا. اس زندہ کتاب کو، اللہ کے کلمات کو مردہ بخش کتاب بنا دیا. حضرات قرآن پڑھو، قرآن سیکھو، قرآن سمجھو. ان عملوں کا کوئی ظاہری وزن نہیں، کوئی جسم نہیں، یہ کوئی ٹکڑا نہیں جس کو ڈال کر ترازو میں تول لیا جائے. تب پھر یہ وزن کیسے ممکن ہوگا؟ کیسے ممکن ہوگا؟ یہ سوال آج سے پہلے پچھلے زمانے میں کوئی حیثیت رکھتا تھا، لیکن آج اللہ کے کرم سے سائنس اور ٹیکنالوجی کے اس تیز ترار ترقی یافتہ دور میں وہ انسان جس کو رب العالمین نے پیدا کیا، وہ کائنات کی بے وزن سے بے وزن چیز کو تول بھی رہا ہے، ناپ بھی رہا ہے. تول رہا ہے کہ نہیں تول رہا؟ آج کا پیپر اٹھائیے، ہوا کا دباؤ بتلا رہا ہے. کون؟ ایک پریس میں بیٹھا ہوا اس سلسلے کا پریس رپورٹر، ایک عام آدمی ہوا کے دباؤ کو ناپ کر بتلاتا ہے. بظاہر کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی. درجہ حرارت لاکھوں کلومیٹر دور پر سورج جو گرمی یہاں پھینک رہا ہے، اس کا درجہ حرارت ناپا جا رہا ہے. بے وزن سے بے وزن چیز کو وہ ناپ رہا ہے جس کو رب العالمین نے پیدا کیا. تو پھر کیا جس کو رب العالمین نے پیدا کیا، صلاحیت دی، وہ خود رب العالمین بے وزن سے بے وزن چیز کو تول نہیں سکتا؟ اس لیے سب سے پہلی بات بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ماں اور بہنوں، عقیدہ کی بات ہے. عقیدہ نہیں تو کچھ بھی نہیں. عقیدہ صحیح نہیں، کوئی بات سمجھ میں نہیں آ سکتی، اور انسان کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہو سکتا. اس لیے اس سلسلے میں سب سے پہلے عقیدے کی بات ہے کہ اللہ کی بتلائی ہوئی کوئی چیز، کوئی مسئلہ، کوئی عمل، کوئی کام، چاہے ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، کیونکہ ہماری سوچ کا، ہمارے مبلغ علم کا ایک محدود زاویہ ہے، جس سے بڑھ کر ہماری رسائی ممکن نہیں ہے. ہمارے ذہنوں کی رسائی وہاں تک پہنچ پائے یا نہ پہنچ پائے، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ نے جو کہہ دیا، ہمارا عقیدہ ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر. بات چاہے ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہمارے ذہن اس کو قبول کرے یا نہ کرے، رب العالمین اس کام کے کرنے پر قادر ہے. سب سے پہلے یہ عقیدے کی چیز ہے. اور اللہ کون ہے؟ اللہ کون ہے؟ ہم اپنے علم کے مطابق اس کو سوچتے ہیں. قرآن بتلاتا ہے اللہ وہ ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. اللہ وہ ہے جس کو اپنے کام کے کروانے کے لیے اپنے کارندوں کی ضرورت نہیں پڑتی، مشیروں اور وزیروں کی ضرورت نہیں پڑتی، غلاموں اور نوکروں کی ضرورت نہیں پڑتی. اللہ وہ ہے معظم نفس جو براہ راست اس کام سے کہتا ہے ہو جا. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ کام ہو کر نہ دے. تبھی تو وہ اللہ ہے، تبھی تو وہ رب العالمین ہے، تبھی تو وہ رحمان ہے، رحیم ہے. یہ ہے رب العالمین کے ساتھ. بات ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، رب العالمین اس کو تولنے پر قادر ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہم اعمال انجام دے رہے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، عبادات، سنن، حدود، حلال، حرام، یہ جتنے اعمال ہیں، ان کو عین
ویسا ہی جسم دیا جائے گا جیسا ہمارا جسم ہے، جیسا ان کو ویسا ہی جسم دیا جائے گا. اور یہ قرآن و سنت سے عین ثابت ہے، قرآن و سنت سے عین ثابت ہے. آئیے اس بات کو سمجھنے کے لیے نبی رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم کی قبروں سے متعلق طویل حدیثوں کی طرف مڑنا ہوگا. اور میں رب کی توفیق سے حدیث کی جس کتاب کے حوالے سے گفتگو کر رہا ہوں وہ ہے مسند احمد. نبی رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا جب اہل میت انسان آدمی مرد یا عورت وہ موت کے سرانے سر رکھ کر اس کائنات سے ہمیشہ کے لیے آنکھیں بند کر لیتا، اللہ کی قضاء و قدر کے فرشتے اس کی کتاب زندگی کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیتے، اور محلے والے، مسجد والے، رشتہ دار، اس کی اولاد اس کو نہلا دھلا کر مسجد کے پرانے جنازوں میں سوار کر کے شہر خموشہ قبرستان کو لے جاتے اور پھر اسے قبر میں اتار دیتے. اس کے بعد اس پر مٹی ڈال کے اس کی قبر کو برابر کر کے جب وہاں سے چل دیتے ہیں، اور ابھی تو وہ قبرستان سے بھی باہر نہیں نکلے، اور حدیث کے الفاظ کے مطابق یہ میت جس کو منو مٹی کے نیچے دبوچ دیا گیا ہے، یہ اپنے کانوں سے اپنے آخری مرتبہ چھوڑ کر جانے والوں اور قبر کی اس تاریک اور اندھیری نگری میں اکیلا چھوڑ کر جانے والوں کی پیروں کی آہٹ اور چاپ کو سنتا ہے. اتنی جلدی دو فرشتے اس کی قبر کو پھاڑ کر اس کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور دوسری حدیثوں میں ان کا حلیہ بھی بتلایا گیا. یہ آنے والے دو فرشتے کون ہیں؟ یہ زور سے بولو. منکر اور ادھر نہیں آئیں گے، فکر مت کیجیے. یہ منکر اور نکیر ہیں. حدیث میں ان کا حلیہ بتلایا گیا. آنکھیں اس قدر ڈراؤنی، گویا مدتوں سے کسی تیز سلگتے ہوئے چولہے پر تانبے کی دیگ رکھ دی گئی اور وہ جل کے جیسی سرخ، اور تپش کا کیا عالم ہوگا وہ تو رب ہی جانتا ہے. اس طرح کی ان کی آنکھیں ہوتی ہیں، اور قبر کی مٹی کو جن ناخنوں سے پھاڑ کر یہ وہاں پہنچتے ہیں، یہ ہمارے جو گائے بیل ہوتے ہیں نا، آپ کیا کہتے ہیں؟ بیل ہی کہتے ہیں نا کہ کھلگا کہتے ہیں. بیل کے بڑے بڑے جو سینگ ہوتے ہیں نا، اتنے بڑے بڑے ان کے ناخن ہوں گے، اور جب یہ اس مٹی کو ان ناخنوں سے پھاڑیں گے، میت کو یہ احساس ہوگا کہ آسمان پر کڑاکے کی بجلیاں کوند رہی ہیں. اگر نیک آدمی ہوگا، اور نیک کس کو کہتے ہیں؟ حدیث کے الفاظ میں سن لیجئے گا، ساتھ میں چلتے جائیے. اگر آدمی نیک ہوگا تب تو اس کو برداشت کر لے گا، ورنہ پتے پانی ہو جائیں گے، پیشاب بھی چھوٹ جائے گا. یہ دونوں کے دونوں اندر آ جائیں گے. اٹھا بیٹھیں گے، اٹھ، سوالوں کے جواب دو، اس کے بعد تمہارا جو حشر ہوگا وہ ہوگا. نبی رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں اگر آدمی نیک ہے تو اپنی عادت کے مطابق آنکھ کوئی مسلتا ہوا سورج کی طرف دیکھتا ہوا اٹھ بیٹھے گا. یہ فرشتے اس سے 3 سوال کریں گے. کتنے؟ سب جانتے ہیں نا. پہلا سوال کون سا ہوگا دوستو؟ عقیدے کا سوال. عقیدے کا. من ربک، دنیا میں رب کسے تسلیم کیا؟ ربوبیت کا سکہ اپنے اس وجود پر کون سی ذات کا تھا؟ اب رب کہتے کس کو ہے؟
رب کا معنی کیا ہے؟ دیکھیے حضرات، اس ساری کائنات میں دینے والا، لینے والا، مارنے والا، جلانے والا، اس کو رب کہتے ہیں۔ رب کس کو کہتے ہیں؟ مشکل کشا کو رب کہتے ہیں، حاجت روا کو رب کہتے ہیں، بگڑیوں کے بنانے والے کو رب کہتے ہیں، روزی رساں کو رب کہتے ہیں، بے اولاد کو اولاد دینے والے کو رب کہتے ہیں، بدحالیوں، پریشانیوں، آفتوں، مصیبتوں میں گھرے ہوئے بندوں پر خوشحالیوں کے انقلاب پیدا کرنے والی ذات کو رب کہتے ہیں۔ خوف کو جو امن سے بدل سکے، خوف زدہ کے دلوں کی جو ڈھارس بن سکے، رب اس کو کہتے ہیں۔ ایک انسان کو بحیثیت انسان کے اس دنیا میں جن جن چیزوں کی ضرورت پڑ سکتی ہو، ان تمام ضرورتوں کو پورا کرنے والا اور جن جن چیزوں سے اس کو پناہ چاہیے، ان تمام چیزوں سے پناہ میں رکھنے والی ذات کو رب کہتے ہیں۔ اگر اس دنیا میں جیتے جی اس رب کو اپنا رب تسلیم نہیں کیا ہے اور اس رب کی ربوبیت کے ساتھ کسی قسم کی غداری کی ہے، اللہ کے رب ہونے کی ربوبیت کو کی چوکھٹ کو چھوڑ کر شادی ہو گئی، 2-4 سال گزر گئے، بچے نہیں ہوئے، اولاد کے لیے اللہ کی چوکھٹ کو چھوڑ کر اللہ کے کسی بندے غیر اللہ کے آستانے پر پہنچ گیا، ان سے کہتا ہے تم بچے دے دو۔ اس آدمی نے رب کی ربوبیت کے ساتھ غداری کی ہے۔ اولاد کون دیتا ہے؟ قرآن سے پوچھو، فیصلہ کن بات فرمائی، وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، تیرا رب جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے، اور اس پیدا کرنے کے معاملے میں ساری کائنات میں صرف اسی کا اختیار چلتا، کسی اور کا اختیار چلتا۔ اب یا تو رب کی بات مانو یا بھائی لوگوں کی بات۔ جس نے رب کی اس ربوبیت کو ٹھکرا کر ماں سے اللہ سے ربوبیت چاہی، یاد رکھیے قبر کی اس اندھیری نگری میں اس آدمی سے اس سوال کا جواب نہیں بن پڑے گا۔ راہ ہمیں ہموار کرنی، یہ زندگی اس زندگی کو بنانے کے لیے دی گئی۔ دوسرا سوال کیا ہے؟ ذرا زور سے کہیے۔ ما دینوں کا، اس قبر کی اندھیری نگری میں کون سا دین کو سلامت رکھ کر آیا ہے؟ اگر آدمی نے صحیح دین اختیار کیا، کون سا دین ہے وہ؟ قرآن کہتا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے یہاں مقبول ترین اگر کوئی دین ہے قبر میں اور حشر میں تو وہ کون سا دین ہے؟ دین اسلام۔ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اسلام کے سوا جو کوئی اور مذہب لے کر آیا، انٹرنیشنل لیول پر اللہ کے بندوں سنو کہ اپنی مکتی کے لیے، موکش کے لیے، پرلوک میں جنت اور سورگیہ جیون کے لیے، جنت کے حصول کے لیے اگر اس جیون میں کوئی دھرم سچا ہے تو قرآن کی زبان میں وہ ایک ہی دین، ایک ہی مذہب اسلام ہے۔ اور ہم انٹرنیشنل لیول پر اللہ کے بندوں کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ اسلام کا مطالعہ کریں اور اسلام کو قبول کریں۔ رب العالمین انہیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اسلام کے سوا اگر کوئی اور دین اور دھرم لے کر قبر کی اس کال کوٹری میں آیا، اس کا دین اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، اس کا دین اور مذہب اس کے منہ پر مار دیا جائے گا۔ اور بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، بالخصوص
ہمارے کلمہ گو کلمہ شریک بھائی اور بہنوں، اگر اللہ کے یہاں پسندیدہ دین دین اسلام ہے، قبر کی تاریک اور اندھیری نگری میں مقبول ترین دین مذہب اسلام ہے، تو یاد رکھو مذہب اسلام نام ہے اللہ کے قرآن کا۔ کس کا نام ہے؟ مذہب اسلام نام ہے رب کے قرآن کا، اور مذہب اسلام نام ہے صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا۔ اگر کسی نے دین اسلام کو قبول کرنے کے بعد اس کی دینداری میں، دین کے معاملات میں، دین کی عبادات میں، دین کی سنن میں، دین کے نوافل میں، دین کے حج صدقہ اور زکوٰۃ و خیرات میں اگر رب کے قرآن کی بات نہیں چلی ہے اور محمد کے فرمان کی صحیح روایت نہیں چلی ہے، اس آدمی نے اس دین کے ساتھ غداری کی ہے، اور اس قسم کا غدار شخص قبر کی اس اندھیری نگری میں اس سوال کا جواب نہیں دے سکتا۔ حدیث کے الفاظ اس پر اس کا ثبوت دیتے ہیں، ضامن ہے۔ تیسرا اور آخری سوال، ومن نبیوں کا، نبی کس کو تسلیم کیا؟ لا الہ، کیا معنی ہے اس سوال کا؟ دین کو جہاں سے اٹھائیے، اس مذہب کو، اسلام کو جہاں سے اٹھائیے، دو ہی اصول کار فرما ملیں گے، اور ہمارے کلمے کا جس کو پڑھ کر آدمی مسلمان ہوتا ہے خلاصہ بھی یہی ہے، لا الہ، اب بولو تو صحیح، اتنے سارے ہو آپ مل کے اتنی آواز نہیں نکال پاتے، لا الہ پڑھ لو گے تو ثواب ہی ملے گا، لا الہ محمد کیا معنی ہے؟ روح زمین کے اوپر، آسمان کے سائے تلے، ساری کائنات میں عبادت اور عبادت کی ساری شکلیں اگر کسی کے لیے لائق، زیبا اور سزاوار ہے، کسی کے لیے انجام دی جائیں گی، تو وہ ذات ہے جس کا نام اللہ ہے۔ باقی کسی کے سامنے عبادت کی کوئی شکل، کوئی مظاہرہ اور کوئی صورت پیش کی جا سکتی، اسی کا نام تو شرک ہے نا، جو کائنات کا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر آدمی توبہ کیے بغیر مر جائے تو اس آدمی کی بخشش اور مغفرت، حصول جنت کا کوئی چانس، کوئی امکان، کوئی پاسبلٹی اور کوئی گنجائش باقی رہتی؟ میں نہیں کہتا، رب کا قرآن کہتا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ تیسرا آخری سوال، لا الہ الا اللہ، ساری کائنات میں عبادت کس کی ہوگی؟ اونچی آواز سے کہیے، کس کی ہوگی؟ کسی قسم کا کوئی ڈر ہے؟ اللہ وہ ہے کہ جب آدمی اپنا رب اللہ کو تسلیم کر لیتا ہے اور صرف اس کا خوف دل میں بٹھا لیتا ہے تو رب العالمین اسے ساری کائنات سے نڈر بنا دیتا ہے۔ بے خوف ہو جاؤ، رب اگر ہمارے ساتھ رہا، کائنات کی کوئی طاقت ہماری راہ کی رکاوٹ نہیں بن سکتی انشاءاللہ۔ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم نے غار کے دہانے پر منہ رکھ کے کھڑے دشمن، ابو بکر صدیق تذبذب میں ہے، کہتے ہیں نبی کائنات دشمن غار کے منہ پہ کھڑا ہے، اگر اس نے جھک کر ایک بار دیکھ لیا نا تو ہم پکڑ لیے جائیں گے۔ ہائے ہائے، تم اس نبی کی امت ہو، تم اس نبی کے جیالے ہو، تم اس کی نبوت کے اقرار کرنے والے ہو، جس نے اس نازک ترین گھڑی میں کمال اطمینان سے کہا تھا، ابو بکر ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما۔ آج ہم وہ دو ہیں جن کا تیسرا براہ راست رب العالمین ہے۔
جیسے وہاں ننگی تلواریں اور اس کو لے کر کھڑے ہوئے دیکھتے ہوئے نوجوان نابینا اور اندھے ہو گئے تھے جب میں ان کے نیچے سے نکلا تھا. جس ذات نے وہاں بچایا وہی ذات یہاں بھی ہمارے ساتھ ہے. دعا کریں. ہماری یہ بدعملیوں کا نتیجہ ہے جو ابھی شیخ نے سنایا، جو مارے جا رہے ہیں. اگر ہم نے ایمان اور اسلام کے صحیح عقیدے کے تقاضوں کو پورا کیا ہوتا تو یہ نوبت کبھی نہ آتی، اور اگر آتی بھی اور ہمارے یہ قوا، ہمارے یہ اعضاء کمزور پڑتے تو اللہ کا وعدہ ہے ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا. مومنوں کے، اہل ایمان کے ہر آڑے موقع پر، ہر مشکلات میں گھرے ہوئے موقع پر اہل ایمان کا ڈیفنس اور دفاع کرنا، یہ اللہ پر اہل ایمان کا حق بن جاتا ہے. یہ حق وہ پورا کیوں نہیں کرتا؟ کیا اس کی سنت تبدیل ہو گئی؟ قرآن کہتا ہے وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا. اللہ کی کوئی سنت، کوئی طریقہ یہ بدلا نہیں. پھر کیا وجہ ہے؟ یہ وجہ ہے شامت اعمال. ہماری بدعملیوں کی سزا بھگت رہے. اگر ہم کمزور بھی ہو گئے تو رب العالمین ہمارے دفاع کے لیے آسمان سے لائن بند فرشتوں کی فوجیں بھیجے گا. لیکن کب؟ جب ہم ایمان اور عقیدے کے تقاضوں کو پورا کریں گے. کلمے کا دوسرا جز ہے اس دین کو جہاں سے بھی اٹھائیے دو ہی اصول کار فرما ملیں گے. وہاں حکم اللہ کا ہوگا. کس کا ہوگا؟ اللہ کا. اور عمل اور طریقہ کس کا ہوگا؟ محمد رسول اللہ. یہی دین کا خلاصہ اور نچوڑ. اور کلمے کے دوسرے جز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معنی ہے کہ یہ اللہ کی جو عبادت ہے، عبادت کے جو طریقے ہیں، یہ سنن ہیں، یہ حدود ہیں، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ احکام ہے، یہ ممانعت ہے، یہ جائز ناجائز، ان سب پر اس طرح سے عمل کیا جائے گا جس طرح سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا. نماز کیسی پڑھی جائے گی؟ جیسے نبی نے پڑھ کے دکھائی. سلو کما رأیتمونی. اگر ان سارے کاموں میں ما سوا رسول اللہ کا کسی نے دخل کیا، اپنے خود ساختہ اماموں، پیروں، فقیروں، مولویوں، مفتیوں کی پگڈنڈیوں پر چل کر ان میں سے کسی عبادت اور عمل کو انجام دیا، وہ محمد الرسول اللہ کی امانت رسالت کا خائن اور چور ہے، غدار ہے. اور اس قسم کا غدار شخص قبر کی اندھیری نگری میں من نبیوں کا جواب دے سکتا؟ محمد الرسول اللہ. اونچی آواز سے کہیے صلی اللہ ہو. تو ابھی کچھ لوگ تیاری ہوں گے آسمان اور زمین سے بڑا الزام کا توق رکھنے کے لئے کہ یہ درود نہیں پڑھتے. یہ درودوں کے منکر ہیں. ہاں یہ الگ بات ہے کہ ہمیں کونین کی رحمت اور دارین کی سعادت سے کتنی محبت ہے اس کا کوئی سرٹیفکیٹ اور پرمان پتر اسلام کی کسی نام لیوا جماعت سے درکار نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم اس بات کو مانتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہماری ساری دوڑ دھوپ، ہماری ساری سرگرمیاں، ہمارے سارے جذبے، ہمارے سارے داعیے، ہماری ساری محنتیں یہ صرف اور صرف وحدہ لا شریک لہ کے لیے ہے، اس کی ذات کو راضی کرنے کے لیے ہے. اور جاؤ دوستو، جس دن وہ راضی ہوگا وہ کائنات میں ہمیں مقبول کروا دے گا. مقبولیت عرش سے آتی ہے، فرش سے نہیں آتی. اور اگر وہ رب مقبول کر لے تو ہمیں دنیا والوں کی واہ واہ کی ضرورت رہتی. نبی رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے اگر آدمی نیک ہے، نیک کا کیا مطلب ہے؟ اس کا عقیدہ صحیح ہے تو وہ فوراً تینوں سوالوں کے جواب باثواب دے دے گا.
میرا رب اللہ ہے، اس کے سوا کسی کی طرف کتوں سے بوٹیاں نچوانا منظور کر لیا لیکن پلٹ کر نہ دیکھا۔ میرا دین دین اسلام ہے جس کو قبر کی اس کال کوٹری تک اس کے اصولوں کا پابند اور سلامت لے کر آیا۔ میرا دین اسلام ہے، اور محمد کی اطاعت و فرما برداری کا پٹا گلے میں ڈال کر ساری کائنات سے دشمنی مول لے۔ محمد رسول اللہ کا مطیع اور فرما بردار سلامت طور پر یہاں تک پہنچا۔ آئے ابھی اس کی زبان سے یہ لفظ نکلتے ہیں، میرا رب اللہ، میرا دین اسلام، میرا نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسند احمد کی روایت ہے، آسمان تک کی کہ ساری رکاوٹیں ہٹ جاتی اور براہ راست آسمانوں کے اوپر سے فنادى مناد من السماء، آسمان سے براہ راست موت کی پچھاڑ کھایا ہوا مٹی کے ڈھیلوں پر پڑا ہوا وجود، 2 گز کفن کے ٹکڑے میں پرانے کپڑے میں ملبوس یہ میت اپنی کانوں سے اس آواز کو سنتا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابھی یہ 3 سوالوں کا جواب دے گا، اتنے میں آسمان سے ایک پکارنے والے کی پکار اور آواز سنائی دے گی۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ماں اور بہنوں، یہ آواز کس کی ہے؟ یہ آواز کون لگا رہا ہے؟ حدیث کے الفاظ کو سنیے، آپ خود اندازہ لگا لیں گے یہ آواز کس کی آ رہی ہے۔ کیا آواز آئے گی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آسمان سے آواز آئے گی۔ کیا آواز آئے گی؟ ان فرشتوں کو کہا جائے گا، ان صدق عبدی، میرے فرشتوں، مٹی کے ڈھیلوں پر پڑا ہوا یہ میرا بندہ بالکل سچ کہتا ہے۔ بتاؤ ہم کس کے بندے؟ اور آواز کیا دی جا رہی ہے؟ میرا یہ بندہ۔ ہم کس کے بندے ہیں؟ یہ آواز کس کی ہے؟ ایک گناہگار انسان، مٹھی بھر مٹی کی پیداوار، منی کے قطرے سے پیدا ہوا، اس انسان کی منو مٹی کے نیچے ٹھوسے اور دبائے ہوئے اس مجبور انسان کی عظمت کے لیے، سرخروئی کے لیے اتنا کافی ہے کہ قبر کی اس کال کوٹری میں اپنے کانوں سے نہ صرف اپنے رب کی آواز سنے بلکہ اپنی زندگی کا خلاصہ بھی سنے۔ میرا یہ بندہ سچ کہتا ہے، اس کے عملوں پر اللہ کی آواز مہر لگاتی ہے تصدیق کی، میرا یہ بندہ سچ کہتا ہے۔ اس سے بڑھ کر انسان کی عظمت کیا ہو سکتی؟ اور پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب فرشتے اللہ کی آواز سنتے ہیں کہ میرا یہ بندہ بالکل سچ کہتا ہے، تو فرشتہ اللہ سے مخاطب ہوتا ہے، اللہ جب تو خود بول کر کہتا ہے کہ تیرا یہ بندہ بالکل سچا ہے، نیک ہے، تو اب تو ہی بتا کہ اس کے لیے اس قبر کی اندھیری نگری میں کیا انتظام کیا جائے۔ آسمان سے آواز آتی ہے، میرے فرشتوں، میرے اس سچے بندے کے لیے اب یہ اتنی سی جگہ کافی نہیں۔ فرشتہ کہتا ہے، اللہ کیا کریں؟ آسمان سے آواز آتی ہے کہ پہلے اس کی قبر کو حد نگاہ تک کشادہ کر دو، جہاں تک نظر جائے وہاں تک کشادہ کر دو۔ کشادہ کر دی جاتی ہے۔ اس کے بعد فرشتہ اللہ سے محو گفتگو ہوتا ہے، اللہ اطاعت ہو چکی ہے، قبر کشادہ ہو چکی ہے، اب اور کیا کریں؟ آسمان سے آواز آتی ہے کہ یہ میرا سچا بندہ، یہ مٹی کے ڈھیلے اس کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، اب اس کا بچھونا
مٹی کا یہ سوکھے ہوئے ڈھیلے نہیں، یہ تکلیف دہ ڈھیلے نہیں۔ اللہ کیا کرے، آسمان سے آواز آتی ہے فَفْرِشُوا لَهُ فِرَاشَ الْجَنَّةِ، اب ڈھیلوں کو ہٹاؤ اور جنت کا بچھونا بچھا دو۔ جنت کا بچھونا بچھا دیا جاتا ہے۔ فرشتہ پھر مخاطب ہوتا ہے، اللہ جنت کی سیج اور بستر بچھا دیا گیا ہے، اب اور اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ آسمان سے آواز آتی ہے، رب العالمین کہتا ہے کہ یہ جو اس نے پیرہن پہن رکھا ہے یہ اس کے وارث کا دیا ہوا، یہ 2 گز چھوٹا سا کپڑا یہ میرے سچے بندے کو زیب نہیں دیتا۔ اللہ کیا کرے، آسمان سے آواز آتی ہے البسوا لہ لباس الجنہ، یہ پیرہن اتار دو، کفن کے یہ ٹکڑے اتار دو۔ اللہ کیا کرے، کہا اس کو جنت کا لباس پہنا دو، جنت کا لباس پہنا دیا جاتا ہے۔ پھر فرشتہ کہتا ہے اللہ لباس بھی پہنا دیا ہے، اب اور کیا کرنا ہے؟ رب العالمین کی آواز آئے گی قبر میں، یہ جو قبر کی گھبراہٹ ہے اور یہاں یہ اکیلا پڑا ہوا ہے، یہ آرام سے یہاں قیامت تک سویا رہے، اس کا انتظام کرو۔ اللہ کیا کرنا ہے؟ آسمان سے جواب آتا ہے فَافْتَحُوا لَهُ بَابًا مِّنَ الْجَنَّةِ، یہ آرام سے قیامت تک یہاں سویا رہے، اس لیے جنت کی طرف ایک کھڑکی کھول دو، ایسی لگا دو۔ اور پھر اس سے کہا جاتا ہے جس طرح پہلی رات کی دلہن بے خبر سو جاتی، سو جا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابھی تو یہ سارا انتظام کر کے یہ فرشتے رخصت ہی ہوتے ہیں کہ اس میت کی ناک سے ایک تیز خوشبو کا جھونکا گزر جاتا ہے۔ یہ پلٹ کر دیکھتا ہے یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے، تو کیا دیکھتا ہے کہ سامنے سے ایک خوبصورت ترین خوشبو میں رچا بسا نوجوان، خوبرو نوجوان اس کی طرف چلا آ رہا، اور جب یہ سامنے پہنچتا ہے تو موت کی پچھاڑ کھایا ہوا، حسرت و یاس و نا امیدی سے کپ کپایا ہوا، سکرات سے مقابلہ کیا ہوا یہ شخص، اس کے دل کی کلی کلی کھل جاتی ہے۔ کہتا ہے کہ میں نے دنیا میں سن رکھا تھا کہ اس قبر کی اندھیری نگری میں کوئی دوست نہیں، کوئی ساتھی نہیں، کوئی ہمدرد اور غمگسار نہیں، اور تم کو دیکھنے سے، تمہاری صورت سے، تمہارے حسن سے میت کی پچھاڑ کھایا ہوا انسان، پسمردہ انسان تازہ کلی کے مانند کھل اٹھا ہے۔ اور خوشبو کی کیا کیفیت بیان کی جائے کہ ایک ایک رگ و ریشہ تازہ ہو چکا ہے۔ تم ہو کون؟ اس قبر کی اندھیری نگری میں کیسے آئے؟ جگر تھام کے بیٹھو اور سنو، یہ خوبصورت ترین خوشبو میں رچا بسا نوجوان کہے گا پیارے میں کوئی اور چیز نہیں، دنیا میں جو تو نیک عمل کر کے آیا نا، عقیدہ صحیح لے کے آیا اور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنتوں پر جو عمل کر کے آیا، اللہ نے اس عمل کو یہ وجود عطا فرمایا، یہ جسم عطا فرمایا ہے۔ یہ جسم قیامت کے دن اس ترازو میں تولے جائیں گے، عین حق ہے۔ اور ایک مقام سے گزرتے ہیں، یہ حشر کا میدان ہے، آپ سب جانتے ہیں کتنی سنگین پیشی کہ بڑے بڑے اولو العزم پیغمبر، جگر گردے کے مالک پیغمبر اللہ کی ہیبت سے، اس کے ڈر سے تھر 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 کانپ رہے ہوں گے، کیونکہ آج اللہ اتنا غصے میں ہوگا جتنا کائنات کے کسی دن نہیں ہوا۔ بڑے بڑے اولو العزم پیغمبر اللہ کی ہیبت سے کپ کپا رہے ہوں گے، اور یہ سورج 1 میل کے فاصلے پر چمڑے جھلس رہے ہوں گے، کھوپڑیاں پھٹ رہی، پیاس کے مارے کتوں کی مانند سینے پر زبانیں پھڑ پھڑا رہی ہیں۔ آج بھی جتنی پہنچی ہوئی سرکار ہوگی نا، جتنا بڑا گنہگار ہوگا اتنا ہی اپنے پسینے میں ڈوب رہا، سائے کا کوئی انتظام نہیں، کپڑے
کا کوئی انتظام نہیں. کیا نبی، کیا ولی، کیا پیر، کیا فقیر، کیا مولوی، کیا مفتی، کیا چھوٹے کیا بڑے، کسی کے جسم پر کوئی کپڑا نہیں ہوگا. ہاں عقیدہ درست کر لینا. رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ. حشر کے اس میدان میں اللہ کی آواز گونجے گی. کیا گونجے گی؟ آج کیا بات ہے کہ سب کے سب ہمارے سامنے ویسے ہی مادرزاد ننگے آ گئے جیسے ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ تمہاری ماں کے پیٹ سے پیدا کیا. ماں کے پیٹ سے کوئی کپڑا پہن کر آیا؟ بھائی لوگوں کے یہاں آیا. ان کی مانے کہ قرآن کی مانے سمجھ میں نہیں آتا. اگر قرآن کی نہیں مانتے تو کفر ہوتا ہے کہ نہیں. ان کے یہاں کپڑے پہن کر بھی. پھر اللہ ان کو توفیق دے. ان کا باوا آدم نرالا ہے. قرآن کہتا ہے، اور قرآن کی بات کی سند کیا ہے معلوم ہے؟ قرآن کی بات کی سند کیا ہے؟ اللہ نے سند نازل فرمائی لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید. یہ وہ عقیدہ ہے کہ اس کے آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے کسی چور دروازے سے باطل کی آمیزش اور گھسپیٹ ہو سکتی؟ اللہ حکیم و حمید کی طرف سے اترا. ہر چور دروازے پر اللہ نے پہرا رکھا ہے. ہر چور دروازے. ان کا بابا آدم نرالا ہے. کہتے ہیں ہم فلاں بابا کا دامن پکڑ کے مچل جائیں گے. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ قرآن کہتا ہے وہاں کسی نبی کو بھی دامن نہیں ہوگا. تب ان کو کون سا دامن ملے گا؟ اور اگر اس سے مراد بخشوا لینا، کچھ لوگ تو اسی خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ ہم بخشے بخشائے. ہائے ہائے، ان کو کون بتلائے؟ محمد الرسول اللہ، کائنات کی ایک ہی شخصیت کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی فضیلت کے لیے اس کائنات میں پورے قرآن میں صرف ایک فضیلت ہی ہوتی تو آپ کی عظمت کے لیے کافی تھا. سورہ الفتح اللہ نے فرمایا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. روئے زمین کی ایک ہی شخصیت جس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف، اور جس کی دلیل اور سند اللہ نے قرآن کے حروف بنائے. باقی کائنات میں یہ سند کسی اور شخصیت کو ملی یہ تک، یہ پیغمبر تک کبھی کہتا ہے کہ اگر میرے نیک عملوں کے ساتھ بھی اللہ کی رحمت شامل حال نہیں ہوئی میں بھی جنت میں جا سکتا. اور یہ ہر ایرا غیرہ نتو غیرہ جنت کے سرٹیفکیٹ تقسیم کر رہا ہے. میتوں کے سینوں پر چٹھی لکھ کر رکھ دی جاتی ہے یہ اپنی برادری کا آدمی ہے، اس کو جنت میں ڈال دیں، اس کے بابا کی جاگیر ہے. حشر کے اس سنگین موقع پر بڑے بڑے جلیل القدر انبیاء اللہ کی ہیبت سے تھر 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 کانپ رہے ہو، اور لوگ نفسی نفسی میں مبتلا ہوں گے، اپنے آپ میں مبتلا ہوں گے. کیا بنے گا، کیا بیتے گی؟ ایک آدمی مایوسی کی سی کیفیت میں دوڑا چلا جا رہا ہوگا. اتنے میں اس کو خوشبو کا ایک تیز جھونکا محسوس ہوگا. پلٹ کر دیکھے گا تو کیا دیکھے گا کہ ایک خوبصورت ترین نوجوان خوشبو میں رچا بسا اس کے ساتھ ساتھ لگ کے چل رہا. اس نے کہا بابا یہ پورا کا پورا حشر کا میدان ننگے درنگے لوگ، سر پھٹے ہوئے، ہتھیلیاں نکلی ہوئی ہیں، پسینوں میں ڈوبے ہو، تو اتنا خوبصورت اور اتنا خوشبو سے رچا بسا، تو ہے کون اور میرے ساتھ ساتھ کیوں چل رہا ہے؟ تب یہ مسند احمد کی روایت ہے، صحیح روایت. یہ خوشبو میں رچا بسا نوجوان کہے گا پیارے تو نے جو دنیا میں قرآن یاد کیا، قرآن سنایا، قرآن سنا، رات کی نیند برداشت کی، بھوکا پیاسا رہا، میں تیرا وہ قرآن ہوں جو تو نے یاد کیا، پڑھا، سنا اور سنایا.
اور آج میں اس وقت تک تیرے ساتھ رہوں گا جب تک اللہ سے جھگڑ کر تجھے جنت کے سے ہمکنار نہیں کر دیتا، تب تک تیرے ساتھ رہوں گا۔ اس کو تولا جائے گا۔ کس کو تولا جائے گا؟ اس کو۔ تیسری بات، یہ دونوں کندھوں پر دو اللہ کے کارندے بیٹھے ہیں، کیا نام ہے؟ کرامن کاتبین یفعلون ما یؤمرون، جو حکم دیا سب کا ڈالتے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ایک لفظ بھی زبان سے انسان نے، مرد یا عورت نے نکالا، دونوں لکھ لیتے۔ کسی میں لکھ رہے ہیں نا؟ اب بولو تو صحیح، لکھ رہے ہیں کہ نہیں؟ ختم ہو رہا ہے، اجلاس ختم ہو رہا ہے، لکھتے ہیں کہ نہیں؟ ہاں، یہ جو فائلیں روز کی تیار ہو رہی ہے نا، اب یہ ہمیں سوچنا ہے کہ ہماری فائل آج نیکیوں کی گئی ہے یا برائیوں کی گئی ہے، مسجد میں بیٹھے بیٹھے گئی ہے یا دن دہاڑے ایمان اور تقوی کو جلا کر بھسم کرنے والے آدھی یا پوری ننگی اداکاروں، ہیروئن اور آدھے یا پورے ناچتے ہوئے ہیرو اور سینماؤں میں گئی ہے۔ یہ فائل کہاں کی گئی ہے یہ ہمیں اندازہ کرنا ہے۔ اگر یہاں سے اس زندگی کو نہ بنایا تو یاد رکھیے خون کے آنسو رہوگے، تب بھی کسی قسم کا کوئی فائدہ۔ آخری بات، بخاری شریف کی بالکل آخری حدیث، جس کو پڑھ کر مولوی بنتے ہیں، سند دی جاتی ہے۔ کیا حدیث ہے؟ مشہور اور معروف حدیث، دو کلمے ہیں، کلمتان، دو کلمے ہیں جو اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہہ دیا سب سے زیادہ پسندیدہ، پھر اس کے بعد کوئی صورت باقی رہتی، اور زبان پر بالکل ہلکے، لیکن ثقیلتان فی المیزان، قیامت کے دن میزان میں، ترازو میں سب سے زیادہ بھاری، سب سے زیادہ بھاری کیا ہے وہ دو کلمے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم بڑے بڑے اعمال نہ کر سکے، اس میں کوتاہی ہوئی، لیکن اگر صبح گئے شام گئے ایک مرتبہ یہ کلمہ بھی نہ دہرا سکے، تو یاد رکھیے چشم فلک نے ہم سے زیادہ بدنصیب آدمی کوئی نہیں دیکھا۔ اس لیے ملک کے طول و عرض میں جانے کا موقع ملتا ہے، ہم اپنے لوگوں کو بہت اچھی طرح سے نزدیک سے جانتے ہیں۔ آج آپ نے سن لیا، مزے لے لیے، لیکن مجھے پتا ہے کہ یہ رنگ تھوڑی دیر میں بدل جائے گا، اور یہ سماعتیں کمزور ہو جائیں گی، یہ ذہن ان باتوں کو بھلا دیں گے۔ اس لیے بعد میں آپ پڑھیں یا نہ پڑھیں، مجھے اس کی کوئی فکر نہیں ہے، کیونکہ اپنی عاقبت ہر شخص کو سنوارنی ہے، اپنا راستہ ہر شخص کو متعین کرنا ہے۔ کس راستے پر جا رہے ہو اسے آپ کو سوچنا ہے، ہمارا کام صرف آپ کو سمجھا دینا ہے۔ بعد میں آپ پڑھیں یا نہ پڑھیں، اس وقت میرے ساتھ ساتھ پڑھیے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، پڑھیے زور سے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔